السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اپنی ہی اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ اس کے الدرس الخامس کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ پارٹ نمبر 1 میں بطور تمہید کے مرکب اضافی اور اس کے اصول و قواعد کے بارے میں کچھ مفید باتیں پیش کی گئی تھی، اس کو ضرور دیکھیے تاکہ آج کے اس سبق کا ترجمہ کرنے میں آپ کو دشواری اور مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو چلیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ تمارین، یہ تمرین کی جمع ہے یعنی مشق۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دیجیے۔ این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ اس کا جواب آئے گا ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہیں۔ این کتاب عمار، عمار کی کتاب کہاں ہے؟ سبق کے اندر عمار کی کتاب نہیں تھی بلکہ عمار کی کاپی تھی۔ سبق میں دفتر عمار لکھا ہوا ہے اور یہاں پر کتاب لکھا ہوا ہے، تو عمار کی کاپی کہاں ہے؟ ہونا یہ چاہیے این دفتر عمار، یعنی عمار کی کاپی کہاں ہے؟ اس کا جواب آئے گا ہوا علی مکتب المدرس، وہ استاد کی میز پر ہیں۔ این حقیبۃ المدرس، استاد کی بیگ کہاں ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا ہیا، کیونکہ حقیبۃ المؤنث ہے اس لیے ہوا کی بجائے ہیا آئے گا۔ ہیا تحت المکتب، وہ میز کے نیچے ہے۔ اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، یعنی پہلے کلمے کو دوسرے کی طرف منسوب کیجیے، یعنی پہلے کلمے کو مضاف بنائیے اور دوسرے کلمے کو مضاف الیہ بنائیے۔ چنانچہ نمونے کے طور پر انہوں نے یہ مثال دی ہے کتاب اور محمد، تو کتاب کو کتابو کر دیا اور محمد مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اس لیے محمد، تو کتاب محمد یعنی محمد کی کتاب۔ مرکب اضافی کے جو اصول ہیں مضاف کے اور مضاف الیہ کے، اس سے پہلی والی ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے، یہاں اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں براہ راست صرف ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ کتاب محمد، محمد کی کتاب۔ قلم اور حامد، ان کو مرکب اضافی بنائیں گے تو ہو جائے گا قلم حامد، حامد کا قلم۔ اسی طرح بیت اور عباس کو مرکب اضافی بنائیں گے تو ہو جائے گا بیت عباس، عباس کا گھر۔ غرفۃ علی، علی کا کمرہ۔ دفتر سعید، سعید کی کاپی۔ مندیل یاسر، یاسر کا رومال۔ قمیص عمار، عمار کا کرتا۔ سریر خالد، خالد کی چارپائی یا خالد کی پلنگ۔ یہاں پر دیکھیے مضاف الیہ جو ہے یہ اسم علم ہے۔ یاد رہے معرفہ کی بہت سی اقسام ہیں، معرفہ اور نکرہ کس کو کہا جاتا ہے اس سے پہلی والی ویڈیو میں اس کو بیان کر چکا ہوں۔ تو معرفہ کی کئی اقسام ہیں۔ معرفہ کی ایک قسم اسم علم ہے، یعنی کسی بھی چیز کا یا کسی بھی انسان کا یا کسی بھی جگہ وغیرہ کا کوئی فکس نام رکھ دیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے اسم علم۔
جیسے یہاں پر یہ حامد، عباس، علی وغیرہ یہ سب انسانوں کے نام ہیں، انسان کے افراد کے نام ہیں، اس لیے اس کو کہا جائے گا اسم علم۔ تو کسی بھی انسان کا یا کسی بھی چیز کا یا کسی بھی جگہ وغیرہ کا کوئی فکس اور متعین نام دے دیا جائے تو اس کو اسم علم کہا جاتا ہے، اور وہ گویا معرفہ کی ایک قسم ہوئی۔ اب یہاں سامنے دیکھیے، یہاں پر یہ مکتب اور المدرس، اس میں المدرس یہ بھی معرفہ ہے، لیکن اس کو اسم علم نہیں کہیں گے، بلکہ یہ معرفہ ہے لیکن معرف باللام، یعنی جب بھی کسی اسم نکرہ کے اوپر حمزہ اور لام داخل ہو تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، لیکن ایسے معرفہ کو کہا جائے گا معرف باللام۔ تو یہاں پر یہ جتنے بھی المدرس، البیت، التاجر، المہندس، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سب معرف باللام ہیں، اور جب معرف باللام ہیں تو یہاں پر اخیر کے اندر مضاف الیہ میں ایک ہی زیر آئے گا، کیونکہ حمزہ اور لام اور تنوین ان دونوں کا آپس میں اجتماع نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں پر ایک ہی زیر دیں گے۔ تو مکتب اور المدرس ان دونوں کو مرکب اضافی بنا دیا تو ہو گیا مکتب المدرس، استاد کی میز۔ ایسے ہی مفتاح اور البیت مرکب اضافی بنایا گیا تو ہو گیا مفتاح البیت، یعنی گھر کی چابی۔ دکان التاجر، تاجر کی دکان، تاجر یعنی بیوپاری، تجارت کرنے والا۔ بیت المہندس، انجینئر کا گھر۔ اسم الولد، لڑکے کا نام۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ بنت الطبیب، ڈاکٹر کی لڑکی۔ مفتاح السیارۃ، گاڑی کی چابی۔ تو بہرحال یہ جو نام ہے یہ اسم عالم ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ معرف باللام ہیں۔ اقرأ واکتب ما ضبط اواخر الکلمات، یعنی کلمے کے آخر کو اعراب دے کر پڑھیے اور لکھیے۔ باب المدرسۃ، مدرسے کا دروازہ۔ حمار الرجل، آدمی کا گدھا۔ بیت حامد، حامد کا گھر۔ سیارۃ المدیر، محتمم صاحب کی گاڑی یا پرنسپل کی گاڑی۔ مندیل عمار، عمار کا رومال۔ اسم الطالب، طالب علم کا نام۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ فی کتاب اللہ، یہاں پر کتاب میں با کے نیچے زیر آئے گا، اس لیے کہ اس کے اوپر حرف جر فی لگ گیا، اس لیے فی کتاب اللہ ہو گیا۔ تو مضاف کے اوپر جب حروف جر میں سے کوئی حرف آ جائے تو مضاف پر زیر آ جائے گا، یعنی مضاف مجرور ہو جائے گا۔ مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہی ہے، لیکن مضاف پر اگر حروف جر میں سے کوئی چیز آ جائے، کوئی حرف جر آ جائے تو پھر وہ مضاف بھی مجرور ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر فی کی وجہ سے با کے نیچے زیر آئے گا، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ ویسے ہی من بیت المدرس، یہاں پر بھی بیتن کے تا کے نیچے زیر آئے گا من حرف جر کی وجہ سے۔ من بیت المدرس، استاد کے گھر سے۔ علی مکتب المدیر، پرنسپل کی یا محتمم صاحب کی میز پر۔ اقرا، پر۔ این بیت المدرسی، استاد کا گھر کہاں ہے؟ ہوا بعید، وہ دور ہیں۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ خرج المدرس من غرفۃ المدیر، استاد محتمم صاحب کے کمرے سے نکلے۔
यहाँ खरज फ़ेल है और अलमुदर्रिस اس کا फ़ाइल है। जब फ़ेल फ़ाइल की बहस आएगी वहाँ पर हम उसकी तफसील बयान कर देंगे। बस यहाँ पर इतना याद रखिए कि अलमुदर्रिसु में सीन के ऊपर पेश करेंगे, ये फ़ाइल है और फ़ाइल मरफू होता है यानी पेश वाला होता है। खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीरे, उस्ताद मोहतमिम साहब के कमरे से निकले। हादा बैतु हामिदिन वदालिका बैतु खालिदिन, ये हामिद का घर है और वो खालिद का घर है। इब्नु अम्मारिन तालिबुन वब्नु यासिरिन ताजिरुन, अम्मार का बेटा तालिब इल्म है और यासिर का बेटा ताजिर है। इन दोनों मिसालों में आप गौर कीजिए, यहाँ पर मुरक्कब इजाफ़ी बाद में आया, हाजा इसमें इशारा है और बैतु हामिदिन मुरक्कब इजाफ़ी बाद में है। वैसे ही ज़ालिका इसमें इशारा है और बैतु खालिदिन मुरक्कब इजाफ़ी बाद में है। जबकि यहाँ पर देखिए ये इब्नु अम्मारिन मुरक्कब इजाफ़ी पहले है और उसके बाद या तालिबुन आया। ऐसे ही इब्नु यासिरिन मुरक्कब इजाफ़ी पहले है और ताजिरुन बाद में आया। तो जुमले के अंदर कभी मुरक्कब इजाफ़ी पहले होता है, कभी मुरक्कब इजाफ़ी बाद में होता है। इसमें मुरक्कब इजाफ़ी बाद में है बैतु हामिदिन और बैतु खालिदिन, और इसमें मुरक्कब इजाफ़ी पहले है इब्नु अम्मारिन और इब्नु यासिरिन। बैतुल मुदर्रिस बाइदुन व बैतुत ताजिर करीबुन, उस्ताद का घर दूर है और ताजिर का घर नज़दीक है। हादा मिफ्ताहुस सय्यारती, ये गाड़ी की चाबी है। ऐन मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी कहाँ है। मन अंत या वलदो, ऐ लड़के तू कौन है। अना इब्नु अब्बासिन, मैं अब्बास का बेटा हूँ। वब्नु मन हुआ, और वो किसका बेटा है। यहाँ मन जो है ये मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर आया है, लेकिन मन जो होता है वो मबनी होता है, इसलिए मन को मन ही रहने देंगे। आप इब्नु मने ये नहीं कह सकते। मबनी और मुअर्रब किसको कहते हैं उसकी बहस हम बाद में पढ़ लेंगे। बहरहाल ये मन जो होता है वो मन ही रहेगा, आप इसको इब्नु मने इस तरह नहीं कह सकते। वब्नु मन किसका बेटा, तो यहाँ मन का मना किस होगा, कौन नहीं होगा। मन का मना कौन भी होता है, लेकिन जब मन मुज़ाफ़ इलैह बनता हो या किसी हरफ़े जर के बाद आता हो तो इस सूरत के अंदर मन का तर्जमा किस होता है। तो इब्नु मन उसका माना है किसका बेटा। वब्नु मन हुआ, वो किसका बेटा है। हुवा इब्नु खालिदिन, वो खालिद का बेटा है। ऐन मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की मस्जिद कहाँ है। हुवा फिल मदीनतिल मुनव्वरति, वो मदीना मुनव्वरा में है। बिन्तु हामिदिन फिल मदरसते व बिन्तु मोहम्मदिन फिल जामियाती, हामिद की बेटी मदरसे में है और मोहम्मद की बेटी यूनिवर्सिटी में है। इस्मुल मुदर्रिस साइदुन वस्मुल मुहंदिस खालिदुन, उस्ताद का नाम साइद है और इंजीनियर का नाम खालिद है। यहाँ पर वस्मुल मुहंदिस, ये हमज़ा को आप पढ़ेंगे नहीं, इसको कहा जाता है हमज़े वसली। हमज़े वसली का मतलब ये होता है कि अगर उस हमज़ा से पहले कोई लफ्ज़ आ जाए या कोई हर्फ आ जाए तो उसके साथ मिलाने की सूरत में हमज़ा को पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पर इस्मुल मुदर्रिस से इस हमज़ा को तो पढ़ा गया क्योंकि इससे पहले कोई हर्फ या कोई लफ्ज़ नहीं है, कोई इसम नहीं है। जबकि यहाँ पर इस्मुन से पहले ये वाव है, इसलिए वह इस्मुल मुहंदिस नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे वस्मुल मुहंदिस। तो जो हमज़ा लिखने में तो आए पढ़ने में ना आए, मिलाने की सूरत में लिखने में आए पढ़ने में ना आए, जैसे यहाँ पर वस्मुल मुहंदिस, ये हमज़ा लिखा तो गया लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, ऐसे हमज़ा को कहा जाता है हमज़े वसली। और एक हमज़ा होता है हमज़े क़तई, कि जो पढ़ने में भी आए और लिखने में भी आए, यानी चाहे मिलाने की सूरत हो या मिलाने की सूरत न हो, दोनों सूरतों के अंदर उस हमज़ा को पढ़ा जाता है, उसको हमज़े क़तई कहते हैं। जैसे बाबी इफ़ाल का हमज़ा, इंशाअल्लाह आगे चलकर आप उसको अच्छी तरह समझ लेंगे। बाबी इफ़ाल का अम्र का जो हमज़ा है
بابی فعال میں جو امر ہوتا ہے اس کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ قطعی ہے۔ شاید ابھی آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن صرف اتنا یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی اور ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ملانے کی صورت میں لکھنے میں تو آئے لیکن پڑھنے میں نہ آئے، اور حمزہ قطعی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر حال میں پڑھا جائے، ملانے کی صورت میں بھی پڑھا جائے۔ ام الطالب غنی، طالب علم کا چچا مالدار ہیں۔ باب المسجد مفتوح و باب المدرسۃ مغلق، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور مدرسے کا دروازہ بند ہے۔ خال حامد فقیر، حامد کا ماموں غریب ہے۔ سیارت عباس فی الشارع، عباس کی گاڑی راستے میں ہے یا راستے پر ہے، یا شارع کیسے کہتے ہیں مین روڈ کو، گلیوں میں جو راستہ ہوتا ہے اس کو طریق کہا جاتا ہے، اور جو مین روڈ ہوتا ہے عام طور پر اس کو شارع کہا جاتا ہے۔ سیارت عباس فی الشارع، عباس کی گاڑی راستے میں ہے۔ ابن من انت، تو کس کا بیٹا ہے؟ انا ابن المدرس، میں استاد کا بیٹا ہوں۔ یہاں پر بھی حمزہ کو نہیں پڑھیں گے، انا ابن المدرس نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے انا ابن المدرس، میں استاد کا بیٹا ہوں۔ این الکلب، کتا کہاں ہے؟ ہوا تحت السیارۃ، وہ گاڑی کے نیچے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو الدرس الخامس کا پارٹ نمبر 2۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس سبق کا پارٹ نمبر 3 پیش کیا جائے گا، اس کے لیے انتظار کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔